اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم۔ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے دنیا کی زندگی میں کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ اس میں تو ان کے لیے شر، برائی چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کی طرف روئے سخن ہے جو لوگ دنیا میں دیا ہوا اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ایٹ لیسٹ وہ جو ڈیٹم لیول ہے، جو اوبلیگیٹری ہے ہر انسان کے اوپر، 40واں حصہ اپنے مال میں سال میں ایک دفعہ نکالنا یعنی زکوٰۃ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ مال جوڑ کر اس سے مزید مال کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی ان کے بارے میں ہے کیونکہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ کن لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اسلام میں مال جوڑنا فی نفسی ہی کوئی حرام نہیں ہے۔ مال جوڑنا اگرچہ ڈسکریج کیا گیا ہے کیونکہ یہ فتنہ ہے، لیکن اس کی اجازت موجود ہے اگر کوئی شخص اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اور وہ زکوٰۃ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ڈیفرنٹ ہے۔ زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل کے اوپر میرا پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو 2 گھنٹے کی ریکارڈڈ موجود ہے، مسئلہ نمبر 95B، جس کے اندر میں نے 70 سے زیادہ قدیم اور جدید مسائل بتائے ہیں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مال جوڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ سودی ذہنیت ہے کہ مال کو پھر لگا کر پھر اس سے مزید مال کمانا، اور بس اسی 99 کے چکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں اللہ کا بہت فضل ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، جتنا بڑا بدماش ہے، جتنا بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، جس نے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نہ کسی موقع کے اوپر کوئی چھکا مارا ہوا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جی میرے پہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ دنیا کی دولت کسی کو ملنا یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، عین ممکن ہے اس میں شر چھپا ہو اس کے لیے۔ وہ اسی آیت کے اندر اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس مال کا توق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے بخل کے ذریعے، کنجوسی کے ساتھ مال دنیا میں جوڑا تھا، یہ مال کا ایک توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہار نہیں ہے، توق ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ایک بالشت زمین کسی کی دبا لی، ایک بالشت صرف 9 انچ، تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈالے گا۔ جناب یہ آپ کبھی یہ جو لوگ فوج کی نوکری کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پٹھو باندھنا۔ کسی کو سزا دینی ہوتی ہے نا، 20-25 کلو کا وزن اس کی پیٹھ پہ لا دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے فلاں پہاڑی پہ چڑھ، اور جس کو 7 زمینوں کا توق لاد دیا جائے تو وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تو کچھ عمر ہی نکل جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں مال جوڑا، اور اس کے لیے ٹرم عربی میں استعمال ہوتی کنز، وہ مال جو آپ جوڑ کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنز بنا کے رکھا، اللہ تعالیٰ وہ مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دے گا جو اس کی بانچھیں یوں چیر دے گا۔ اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ التوبہ کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کنز بنا کے رکھتے ہیں سونا چاندی اور دنیا کے مال و دولت کو، قیامت والے دن ہم انہی دھاتوں کو پگھلائیں گے، اور یہ پگھلا ہوا سونا اور چاندی ان کی پیٹھ پہ، ان کے ماتھوں کے اوپر اور ان کے پہلوؤں کے اوپر داغیں گے۔ آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں یہاں پہ کبھی سٹیل مل کی آپ جہاں پہ وہ لوہا گرم کیا جا رہا ہوتا ہے اور لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی انگلی رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے قریب سے بھی نہیں کوئی گزر سکتا۔ تو سونا چاندی جو لوگ جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گرم کر کے نا داغ لگایا جائے گا ان کو،
ان کے اوپر نشان رکھے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے وہ کنز جو تم دنیا میں جوڑ کے رکھا کرتے تھے. یہ سورہ توبہ میں آیات آ جائیں گی. تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے مال سے. اسی لیے اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے لوگ وہ زہد کی زندگی گزارا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر فتنہ پوشیدہ ہے. 2-4 اصحاب کی آپ کو مثال ملتی ہے کہ وہ مالدار تھے، لیکن وہ مثال بھی آدھی کوٹ کی جاتی ہے. جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 3 مواقع پر سیدنا عثمان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. پہلی دفعہ جب انہوں نے مسجد نبوی کی وسعت کے لیے زمین وقف کی خرید کے. دوسرے موقع پر جب میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا جو عرب کے ریگستانی ماحول میں ایک ایشو ہوتا تھا، وہ لے کے انہوں نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا. اور تیسرا غزوہ تبوک جو جیش العسرہ تنگی والا جہاد تھا سب سے مشکل، اس میں انہوں نے ساز و سامان کے لدے ہوئے اونٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے. اور جامعہ ترمذی میں تو الفاظ ہیں کہ 1000 سونے کی اشرفیاں دیں، اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے وہ اشرفیاں اپنی جھولی میں ڈالی اور ان کو یوں الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی کرے. لیکن وہ اسی کو کہا گیا جس نے جو مرضی نہیں کرنا تھا، اللہ کی مرضی والا کام کرنا تھا، انہی کو گارنٹی دی گئی ہے. 1000 اشرفیاں آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ 4 سونے کی جو اشرفیاں ہوتی تھی نا جنہیں دینار کہا جاتا تھا، وہ آج کا 7.5 تولے سونا بنتا ہے. اور 7.5 تولہ سونا آج کل آپ سمجھ لیں چلے راؤنڈ اپ بھی کر کے 1 ملین تو بن ہی جاتی ہے نا رقم. 4 دینار 1 ملین آج کا، اور 1000 دینار آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور یہ ایک موقع. سر یہ بات کرنا آسان ہے، لہٰذا ان امیر اصحاب کی مثال دینا غلط ہے. اتنا حوصلہ کسی کے اندر نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی جتنے امیر لوگ ہیں نا، آپ ان کے دسترخوان چلتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کی راہ میں انہوں نے خیراتی ادارے بنائے ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یار آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو یہ کون سا دین ہے جس میں بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے؟ یہ لوگوں نے ایک عجیب سی ٹرم بنائی ہوئی ہے بغیر حساب و کتاب کے. اللہ نے تو کوئی چیز بغیر حساب و کتاب کے نہیں رکھی ہوئی ہے. نمازیں حساب کے ساتھ رکھی ہیں بغیر حساب کے 5، اور ہر نماز کی رکھتے بھی ہیں. اگر کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 پڑھ لے کے خیر ہے یا اللہ ایک فالتو ہی رکھ لے، تیرے ساتھ کیا حساب کرنا، اس کے وہ 2 بھی 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. یہ کیا آپ نے لوگوں کو ڈاکٹرن سمجھا دی ہے بغیر حساب و کتاب کے؟ نہیں، ایک ایک چیز حساب کے ساتھ ہے. طواف کعبہ کے چکر ہے 7 ہیں، 8 کریں گے تب بھی طواف نہیں ہوگا، 6 کریں گے تب بھی نہیں ہوگا. دنیا میں بھی اگر کسی تالے کو آپ نے کھولنا ہے تو اس کی چابی کے کنگرے ہیں، ایک کنگرا زیادہ ہو یا کم ہو وہ تالا نہیں کھلتا. حساب کتاب اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ کسی آپ ڈیکورم کے ساتھ چیزوں کو فالو کریں. قرآن بغیر حساب و کتاب کے تو نازل نہیں ہوا، 114 صورتیں ہیں اس کی، ہر صورت کی مخصوص آیات ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ صرف انہوں نے جان چھڑائی ہوتی ہے. اصل میں انہیں یہ ڈر ہوتا ہے ہم نے حساب و کتاب کیا تو ابھی تو ہم 5 روپے خرچ کر رہے ہیں، ہمیں تو 5 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑ جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں بغیر حساب کے کر رہے ہیں. اچھا تو ان سے پوچھے یہ جو آپ اپنے کاروباری معاملات ہیں بغیر حساب و کتاب کے کرتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہاں بغیر حساب کے آپ اس وقت کریں جب آپ ڈیٹم لیول اچیو کر لیں، 2.5% زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد آپ بغیر حساب و کتاب کے جتنا مرضی دیں. لیکن جب تک آپ کیلکولیٹ نہیں کریں گے ہر سال کہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے ایسٹ کتنے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، آپ کس طرح نکال سکتے ہیں؟ لوگوں کا نمازوں پہ زور ہے، عمروں پہ زور ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں آگے کھوتی مر جاندی ہے انہوں نے، کیونکہ پیسہ نکالنا پڑتا ہے. ویسے تو آپ کو لگتا ہے بڑا آسان ہے جی، لاکھوں روپے پہ 2,500 بہت آسان ہے. 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ بھی شاید آسان ہو. 1 ارب پہ 2.5 کروڑ نکالنا یہ مشکل ہو جائے گا. اور اگر 10 ارب ہیں تو آپ دیکھ لیں کہاں پہ بات جا کے نکلے گی. تو یہ جب بڑی رقم ہوتی ہے نا تو پھر تو اس کے اگینسٹ وہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے. تو کیلکولیشن کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ توق ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا. اسی لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین، ان کی زندگی آپ دیکھیں گے بڑی فقر میں گزری ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے،
ابو ذر غفاری کے بارے میں میرا ایک کلپ بھی ہے. حضور علیہ السلام فرمایا ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ حضور مجھے کسی کام سے وہاں بھیجیں گے, تو میں نے کیلکولیشن شروع کر دی کہ میں جاؤں گا اور اس ٹائم تک نماز تک واپس آ جاؤں گا. ظاہر ہے احد پہاڑ وہاں سے ایٹ لیسٹ 5-6 کلومیٹر تو ہے مسجد نبوی سے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. اور آپ نے کیا ہے پریکٹیکلی. آپ کی فقر کی زندگی اڈاپٹڈ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت خمس کے ذریعے وسعت دے دی تھی, لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. مال جوڑے ہی نہیں ہے, زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ جو جوڑے گا وہ زکوٰۃ نکالے گا نا. جو آئے اور بس سبسسٹنس لیول پہ رکھ کے خرچ کر دے اللہ کی راہ میں, اس نے زکوٰۃ کہاں سے نکالنی ہے؟ اور آپ کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے اہل البیت میں سے بھی بعد میں جب رومن اور پرشین امپائر کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئے تو مال غنیمت میں سے لاکھوں دینار بھی ملتے تھے نا ان کو, تو وہ خیرات کر دیا کرتے تھے. وہ تو ایک پوری ایک آپ سمجھ لیں واقعات کی لسٹ ہے. اب اما عائشہ سے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ روایت کرتی ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام کہ گھر والوں کا محمد اور آل محمد کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2, بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا, کچھ پکانے کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا. 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا, اور یہ کھجوریں بھی ٹنوں ٹن نہیں, ٹوکریوں کی ٹوکریاں نہیں, 2 کھجوریں صبح, 2 شام کو, 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت, 1 شام کے وقت. ٹھیک ہے, آج یہ بات کرنا آسان ہے. آج ہم میں سے اکثریت عام لوگ بھی کیسر و کسرا کی زندگی گزار رہے ہیں فیسلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے, شاید ان سے بہتر. اور رومن اور پرشینز امپائر جب رات کو سوتے تھے تو سوتے وقت تو ان کو کوئی پنکھا نہیں چل رہا ہوتا تھا نا, کہ جی ہاں جی سر جی ہن سوتے ہوتے ہن پنکھا چلیے تو انہوں تو سوتیاں بھی ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ حدیث صرف بیان کرنے کے لیے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام کو جب سیدنا عمر ملنے گئے تو ان کے جسم پہ چٹائی کے نشان تھے, یعنی مطلب یہ کرتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا, صرف تہمت تھی. تو رونا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے. آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے, بلکہ مجھے یہ تو ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم بھی دنیا کے مال کی محبت میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے. اور یہی پھر سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں, حضرت عثمان کے دور میں جب وظیفے لگ گئے تو تھیندے تھیندے تھیں گے مسلمان. پھر جن لوگوں کو وظیفے لگے ہوئے تھے ان کو حضرت علی کیسے ہضم ہو سکتے تھے چوتھے خلیفہ کے طور پر؟ کیونکہ انہوں نے تو پھر حضرت عمر کی طرح اسٹرکٹ مینجمنٹ تھی ان کی, تو ان کے مفادات جڑے ہوئے تھے بیسیکلی. بہانہ اس کے لیے کچھ اور, جیسے آج بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ دیکھیں پیچھے سامنے فرنٹ پہ کوئی اور چیز رکھی جاتی ہے اور بہانہ کسی اور چیز کو بنایا جاتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں اور چیز ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی وہ کوشش کرتے تھے کہ بچ کے رہیں اس طرح کے معاملات سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک غریب آدمی گزرا. آپ نے فرمایا اپنے اصحاب سے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جس دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے, اگر کسی کی بچی سے کا رشتہ اس کے باپ سے مانگے تو اس کو کوئی رشتہ نہ دے, یہ تو اتنا مفلس اور ناچار ہے. تھوڑی دیر بعد ایک امیر شخص گزرا اور فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان کا یہ تو بڑا معزز شخص ہے, جس کے پاس جائے لوگ اس کا ریگارڈ کریں, کہیں سے رشتہ مانگے تو مل جائے. حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم, اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, جو شخص پہلے گزرا ہے نا وہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو یہ بعد میں گزرنے والوں سے پوری زمین بھر جائے وہ بڑھ کر عزیز ہے. جی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غریب اصحاب میرے امیر اصحاب سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. جی قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیدھا ٹکٹ لگا ہوا ہے؟ 40 سال پہلے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو غریب صاحب آئے. سر 40 سال کا ڈفرنس دنیا میں آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں؟ جانا دونوں جنتی گروپ پارٹیاں ہیں, لیکن جنہوں نے مفلسی کی زندگی گزاری ہے, فقر کی زندگی گزاری ہے.
اسی لیے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ بن عمر ہمیشہ غریب صحابہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ میرے غریب ساتھی جو ہے نا میرے امیر ساتھیوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ تو میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے، اور میں پورے پیشن کے ساتھ اس پہ بول سکتا ہوں، اس لیے کہ میں صرف باتیں نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو اڈاپٹ کروں۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانسیں چلتی رہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ تو آج جن کے پاس ڈھیروں مال و دولت نہیں ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کے راگ بھی الاپتے رہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی جو پریکٹیکل زندگی ہے وہ اگر اڈاپٹ کی جائے نا تو ساری یہ غلامی آپ کی جو ہے نا اس کے دعوے باہر نکل آئیں گے، پتہ چل جائے گا۔ تو کیونکہ قرآن حکیم کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ کنڈیم کرتی ہیں مال و دولت کو زیادہ تعداد میں جوڑنا، کیونکہ یہ فتنے میں مبتلا کر دینے والی چیز ہے، لیکن یہ جواز ہے، اور وہ اس کے ساتھ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پھر آپ بے شک جوڑیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جتنے لوگ ارب پتی بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے زندگی میں کم از کم ایک چھکا ضرور مارا ہے کسی وقت میں، کہیں نہ کہیں انہوں نے ایسا معاملہ کیا ہے اور وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس ہوا اور اب معاملات چل پڑے۔ ورنہ حلال کے مال میں ساتھ ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو مشکل ہوتا ہے کہ اس بڑے لیول پہ انسان پہنچ جائے، پہنچ سکتا ہے لیکن بہت کم۔ پھر ظاہر ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے۔ میں بالکل وہ صوفیوں والی بات نہیں کر رہا کہ جناب آپ جو کچھ مال ہے تو وہ مولوی صاحب کے حوالے کر کے تاکہ ان کے بچے وہ یاشی کرتے رہیں اور آپ خود بیٹھ جائیں، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں جس چیز کا جتنا ریشو پروپورشن ہے اتنی ایفرٹ اس کے اندر پٹ کریں۔ لوگ 3 نوکریاں کرتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ قرآن ایک صفحہ ترجمے سے پڑھنے کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی ٹائم اسی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالنا ہے نا، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، ریشو پروپورشن میں چیزوں کو ڈیوائڈ کریں۔ ویسے لوگ کہتے ہیں جی دین دنیا ساتھ ساتھ، او سر یہ نہ بات کیا کریں، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، دین دنیا ساتھ ساتھ، یعنی 12 گھنٹے آپ نے دین کو دینے اور 12 دنیا کو، آپ تو 12 منٹ نہیں نکال سکتے اگر اسپیسیفکلی دیں۔ اگر کہتے ہیں نا ہم یہ باقی سارے معاملات بھی، رزق کمانا بھی عبادت ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسپیسیفکلی جس طرح آپ دنیا کو ٹائم دیتے ہیں اسی کنسنٹریشن کے ساتھ دین کو ٹائم دینا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر لمحے میں دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور کون سی تابع فرمان بننے کی طرف، وہ تو آپ نے کرنا ہے۔ 0-1 بولین الجبرا والی صاحب ہے، وہ چلنا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بھی تو ٹائم نکالنا ہے، اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے، وہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ان کے لیے شر ہے اور ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ سورہ توبہ میں چل کے یہ بھی آیت آئے گی، یہ جو مال اور اولاد تمہیں ہم نے دی ہوئی ہے نا، ہم چاہتے ہیں اسی کے ذریعے تمہیں عذاب دیں۔ اگلے زمانوں میں قبائلی سسٹم میں جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے مال اور دولت اور اولاد بھی۔ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ذلیل و خوار ہو گئے۔ میں پاکستان میں کتنے ارب پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اولاد ان کو منہ پہ گالیاں نکالتی ہے، کوڑی کی عزت نہیں کرتی ہے۔ کتنے شریف ماں باپ ہوتے ہیں اور اولاد ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک مسجد میں گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، بلکہ وہ تو بتا رہے تھے داتا دربار کا، کہ اس کی مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا تو وہ اللہ سے دعا کر رہا کہ اللہ آج سے 25 سال پہلے جو میں نے تجھ سے دعا کی تھی وہ واپس لے لے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ وہ کہنے لگا میری صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، تو میں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگا اور وہ پڑ گیا نشے میں، میرا سارے گھر کا سامان بیچ گیا، اب میں کہتا ہوں اسے تو بہتر تھا کہ اولاد نہ ہی ہوتی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا نا قصہ موسیٰ اور خضر میں قرآن حکیم کے اندر، جو ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی، وہ ناک قتل نہیں کیا تھا، اسرائیل کی ڈیوٹی اس نے سنبھالی تھی، اس نے چھوٹی عمر میں اللہ نے کہا کہ موت اس کو دے دی ہے، اس نے بڑے ہو کے تیرے لیے وبال بننا تھا۔ اس سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ اگر دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ اس میں چھپے ہوئے شر کو یاد کر لیں،
یہ نہ 25 سال بعد دعا کر رہے ہوں کہ اللہ واپس لے لے. تو اللہ نے اگر شروع واپس لے لیا تو آپ یہ سمجھیں اسی میں میرے لیے بھلائی ہے. سورۃ البقرہ میں ہے بعض چیزوں میں تم سمجھتے ہو وہ بظاہر خیر نظر آ رہی ہے، اس میں شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی شر والی چیز ہے اس میں خیر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اس لیے اگر کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم تو چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اس مال کو ان کے گلوں کا توق بنا دیں جو دنیا میں انہوں نے جوڑا تھا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ کی ہے. لوگ تو کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد فلاں وارث، اصل میں سب نے ہی مر جانا ہے، الٹیمیٹلی وارث کون ہوگا؟ اللہ. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اس سے باخبر ہے.